فیصل کریم کنڈی صاحب، بریک سے پہلے جو میں نے ذکر کیا جن حالات کا، اور عامر اللہ سرانی صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کیا، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اداروں کا ایک ٹکراؤ ہے، یعنی آپ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو سر یہ سچویشن سیاسی طور پر شاید آپ کو بڑی سوٹ کرتی ہے، ملک کو تو یہ سچویشن سوٹ نہیں کرتی. آپ کا ووٹ بینک افیکٹ نہیں ہو رہا سندھ کے اندر، کسی قسم کی نااہلی کی تلوار کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تناظر میں آپ کے اوپر نہیں، آپ کی لیڈرشپ پر نہیں ہے، وہ نون لیگ بیچاری سامنے، اس کی گردن تو اس تلوار کے نیچے. تو آپ کا تو سیاسی طور پہ کچھ نہیں بگڑ رہا. ہاں آپ کو یہ ضرور فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر اس دوران کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن ہو جاتا ہے تو عمران خان اس کے بعد اگر وہاں پر فتح حاصل کرتا ہے تو اس کی نظر سندھ کی طرف نہیں ہوگی، تو آپ نے اس کو وہاں پر انگیج بھی رکھنا ہے. تو آپ کی تو ون ون سچویشن ہے اس تمام صورتحال میں. تو یہ جو باتیں ہیں مذاکرات وغیرہ کی، اس میں کوئی سنجیدگی ہے بھی یا نہیں؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ کوئی سنجیدگی ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ بات کرتے ہیں دوسرے دن ڈینائل آ جاتا ہے اس کے اوپر آپ کی اپنی لیڈرشپ کا، پی ڈی ایم کا. مسعود صاحب، میں بہت سی باتوں سے آپ سے ایگری کروں گا بھی سی، اور بہت سے نہیں بھی کروں گا. پہلے میرے بھائی نے کچھ باتیں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے بات کہ جی اعتزاز صاحب بڑے لیڈر ہیں، کون چھوٹا لیڈر ہے. پارٹیز میں بڑے چھوٹے نہیں ہوتے. پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے، وہ جس کو ٹکٹ دیں گے پارٹی اس کے ساتھ ہو سکے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے، اگر ہم تو نہیں ہے جمہوری، یہ تو بہت جمہوری ہیں. ان کے پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ میری پارٹی کا چیئرمین 2 دفعہ سے زیادہ کوئی نہیں بنے گا، اور آج تک وہ ایکسٹینشن پہ غالباً چل رہے ہیں. تو انہوں نے کیوں جمہوری اقدار اپنے پارٹی کے اندر نہیں اپنائے؟ تو یہ ہمیں جمہوریت کا سبق اور چیزوں کا سبق دینے سے پہلے خود مطلب ہے کہ اس چیز کو دیکھ لیں. اور ہمارے جو ہے ہمارے پارٹی کے جو ہے چاہے وہ چیئرمین ایج میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان کا قد بہت بڑا ہے. اب یہ چیزیں وہ نہ بتائیں کہ آپ بولیں سب جماعتوں کے لیڈر سب جماعتوں کے لیے بہت بڑے، اور بدقسمتی سے ہر کسی کا ہے. ان کے اپنے پارٹی کا چیئرمین قابل احترام ہوگا، اس پہ ہمارے بہت سے ریزرویشن ہوں گے، لیکن ان کے لیے قابل احترام ہے، ہوگا. اس لیے ہر بات. لیکن ایک اور چیز بھی اگر آپ دیکھیں نا جی، اس میں جو کانسٹیٹیوشن میں ہے، جو میرے بھائی بھی کانسٹیٹیوشن کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو چیزیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوتے ہیں. لیکن جو کنسولیڈیٹری بجٹ جو ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ یا جو ہے فیڈرل کیبنٹ اس کو اپروو کرے. سپریم کورٹ کی اس کے اوپر نہیں ہوتا کہ وہ کنسولیڈیٹری بجٹ جو ہے اس کو جو ہے کہیں کہ آپ اس طرح اس کو کریں. اس میں بھی آئین میں بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کو جو حکومت نہیں کرتے ہیں، جو کسی اور چیز نہیں کرتے ہیں. جہاں تک آپ کہتے ہیں، دیکھیں ہم نے ہمیشہ کہا ہے، دیکھیں اس پورے سسٹم میں اگر کسی کو نقصان ہوگا تو پولیٹیکل کلاس کو ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہم ڈائلاگز نہیں کریں گے، ہم اس بران گلی میں ہوں گے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا نہیں، پولیٹیکل فورسز ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا. اس میں جو ہے اگر آج ہم ڈائلاگز نہیں کریں گے، آج ہم سے آپس میں نہیں بیٹھیں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نقصان اٹھانے والی جو وہ ہوگی وہ پولیٹیکل کلاس ہوگی. اچھا. اس لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے یوسف زرگانی صاحب کی صدارت میں. سر اس بات کا ادراک کب ہوتا ہے آپ کو؟ یعنی میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بات چیت ابھی زرداری صاحب، میرے پاس خبر ہے، ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے، اور یہ 6 مارچ 2023 کی خبر ہے. آج ہم اپریل میں بیٹھے ہیں اور زرداری رول آؤٹ سٹاک ود عمران، یہ ہیڈ لائن ہے. تو آپ ابھی پچھلے مہینے تک تو آپ نے رول آؤٹ کیا ہوا تھا عمران خان سے، آپ کو بات ہی نہیں کرنی تھی. آپ تو کہتے تھے یہ اس قابل ہی نہیں ہے، یہ تو یو ٹرن لے لیتا ہے. یہ ادراک کیسے ہو گیا اتنی جلدی؟ آپ کو کیا بدل گیا؟ نہیں دیکھیں، جب پہلے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اب میری بات بھی تسلی سے سن لیں. جب ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ان کو اٹھا کر باہر پھینکا تھا تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن میں جاتے ہیں. لیکن ان کو جو اسکرپٹ دیا گیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نہیں، آپ نے لانگ مارچ، شارٹ مارچ فار لانگ مارچ، جلسے جلوس، یہ وہ اسمبلیاں توڑنی ہے، یہ کرنا ہے. اب یہ جب ڈیڈ اینڈ پہ آ گئے، انہوں نے کہا مذاکرات کرنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے مذاکرات کرنا ہے تو ہم نے بھی کہا چلو. اور یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، جس وقت ہم اپنے اتحادی جماعتوں کو راضی کر لیں گے، جو میں نے بیان کیا پچھلے مہینے کا، جو زرداری صاحب کا جو بیان آپ کو سنایا، جو خبر سنائی ہے، یہ عمران خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے مسلسل. اس کے جواب میں زرداری صاحب نے کہا تھا ان سے بات کریں گے ہی نہیں. اگر آج ہم مذاکرات پر آ رہے ہیں تو آپ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ہم بندوقیں اٹھا لیں. اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہم بندوق اٹھا لیں، مذاکرات نہ کریں، تو یہ تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. نہیں سر، آپ سنجیدہ ہیں. مسئلہ تو یہ ہو گیا نا، یہ اتنے عرصے سے سن رہے ہیں، آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں نا. آپ نے زرداری صاحب نے بات کر دی، ابھی آپ نے مولانا صاحب سے بات کی نہیں. دیکھیں ابھی آپ نے شروع میں مجھ سے کہا، معذرت آپ کی بات کرتے ہیں، آپ نے شروع میں مجھ سے کہا کہ آپ بند کمروں میں باتیں کرتے ہیں. سر آپ لوگ اتنے سینئر لوگ ہیں، مولانا صاحب کو، زرداری صاحب کو، شہباز صاحب کو پہلے کمرے میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی،
پھر میڈیا میں بات کرنی چاہیے گی. زرداری صاحب پارلیمنٹ کی تقریر میں پھر انٹرویو میں کہہ رہے ہیں مذاکرات کی بات, مولانا صاحب میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں کرنے. عمران خان ہے ہی نہیں اس قابل سے مذاکرات کیے جائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جب یہ نئی اسمبلی 2018 کی جب یہ لوگ سلیکٹ ہو کر آئے تھے, ہمارے اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے حلف بھی نہیں لینا تھا. ہم نے ان کو راضی کیا کہ آپ حلف لیں. جب پی ڈی ایم بنی انہوں نے کہا پہلے ان کا انہوں نے استعفے دیں. اب آج دیکھیں نا, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انارکلی مارکیٹ ہے کہ استعفے جب دیں مرضی ہے ان کی. اب کہتے ہیں ہم واپس آنا چاہتے ہیں, ہمیں واپس لے کے آؤ. اب رو رہے ہیں, ناک رگڑ رہے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کیوں استعفے دے رہے تھے. ہم تو پہلے دن اب کر رہے کہ آپ پارلیمنٹ کریں. ان کا یہ خیال تھا کہ جب مرضی ہم انارکلی بازار چلے جائیں, جب مرضی انارکلی بازار سے واپس آ جائیں. ایسے پارلیمنٹ ایک چیز ہوتی ہے, مذاق نہیں ہوتا کہ آپ کہیں احتجاج کریں ہمارے استعفے منظور ہے. ایک اور بات جو سپریم کورٹ کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب اگر آپ دیکھیں خاص بینچ جب بنائے جاتے ہیں ان میں میرے مطابق, شاید میں غلط ہوں, کوئی 83 کیسز جو ہیں وہ سنے گئے ہیں پی ٹی آئی کے. 2 کیسز پہ آج تک فیصلے نہیں ہوئے, باقی تمام کے فیور میں ہوئے. ایک فیصلہ بی آر ٹی کی کرپشن, جو سب سے دنیا جہاں کی بڑی کرپشن بی آر ٹی کی انہوں نے سر میرے خیال میں ہم مذاکرات کی اس پر رہتے ہیں. یہ جو گفتگو ہے نا سپریم کورٹ پر, میں یہ بات کمپلیٹ کروں. آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں اگر انہوں نے میری بات نہیں سنیں گے آپ, ان کے چلو آپ نے میری بات نہیں سنی, کتنی مرتبہ مشورہ دینا سنا لیجیے. آپ پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے, سنا لیجیے سر. نہیں آپ کا مشورہ میں آ گیا نا. اور دوسرا کیس اس سابق ڈپٹی اسپیکر کا جس میں کہا گیا ہے, ہائی کورٹ تک کہا گیا ہے کہ 60,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کے خلاف فیصلے جانے دونوں. اب آپ نے جوڈیشل کونسل کی مشورہ دیا, انشاءاللہ آپ کا مشورہ آ گیا, اس پہ بھی ہم دیکھیں گے. سر میرے مشورے پہ کہاں آپ عمل کرتے ہیں؟ آپ نے جو کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, جو آپ بڑے ذہین آدمی ہیں, آپ نہیں کر سکتے جو کام وہ نہیں کر سکتے. اور یہ 2 فیصلے آپ سنا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے بھٹو صاحب کا بھی فیصلہ سنا دیا. آپ 5 سال حکومت میں رہے, پھر سندھ میں 15 سال سے حکومت میں. میں نے اتنے بیانات تو آپ کے پانی سندھ کو نہیں ملتا, اس پر جتنے بیانات سنے وہ زیادہ ہیں, بجائے کہ بھٹو صاحب کو انصاف ملے, اس پر بیانات آپ لوگوں کے کم ہوں گے.